تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی. حضرت یہ مولانا روم کے باورچی تھے. تو وہ فنا فی الشیخ تھے. تو ایک رات ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے دیر سے. تو مولانا روم کے مہمان آئے دیر سے، بڑے ان کے محبوب مقرب علماء صوفیاء درویش اولیاء مقرب آئے. تو آپ نے حکم دیا اس کو کہ نام اس کا کچھ اور تھا کہ وہ کھانا پکا کے لائے. تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھیں. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا. اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگوں پر. تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے. تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. اپنی ٹانگ اور کپڑے سب کچھ جلا کر کھانا بنا دیا تو پیش کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا بھئی یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کر گئے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی، رات کو جل گئی تھی چربی خون سب، اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. الیاس قادری صاحب ان کو دو چار لے ہیں، ہم جو ہے جیو کو، اے آر وائی کو، دنیا ٹی وی کو، بی بی سی کو، سی این این کو بلا لیتے ہیں. شڑولہ کرو جناب، تو ویڈیو بنانے ہیں سارے پاکستان کو بریلوی کر لو، کر کے دکھاؤ. انہوں نے بتایا نا، وہ کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانا زندہ موجود ہے. ٹوٹانی سوری، وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کہ بکر میں مناظرہ ہوا تھا، اہل حدیث تھا یا دیوبندی تھا. دیوبندی رضوان وہ جناب آگ میں جل سانو پتا ہے. میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے 3 گھنٹے گفتگو کی ہوئی ہے. اون ٹوٹانی صاحب کتنے سال ہو گئے نا غائب ہو گئے نا ٹوٹانی صاحب. ٹوٹانی صاحب کو حسین الدین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں. اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd یا 3rd ایئر میں پڑھتا تھا. ہم پوری بس انجینئرنگ یونیورسٹی سے لے کے آئے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ سیرا عالمگیر آئے، میں 2-3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا. یہ وہ خود راوی ہیں اس بات کے. دوسرا ورژن بھی لیں، وہ جو رضوان ڈاکٹر رضوان تھا، وہ کہتا ہے جی یہ ٹوٹانی والے بندیاں نے بدماشاں نے پھڑ کے منو آگ سٹیا. وہ کہتا ہے مجھے پکڑ کے انہوں نے آگ میں جلایا. تو ٹوٹانی صاحب تو چلو ایک چیکڈ ولی ہے نا. ایک بار جناب میرے کہنے تھے جیو والے دے سامنے، اے آر وائی دے سامنے، اے ٹوٹانی نو آگی چسی سٹنے. نہیں، وہ کہتے ہیں نا آپ بھی ساتھ آپ بھی جائیں. نہیں ایسے کیوں چاہیے؟ مسئلہ ہے ہمارا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے نا. ہمارا یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھار ہوگا. حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی. کتنے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کو آگ کے کڑاہوں میں جلایا گیا، شہید کیے گئے صحابہ کرام. جنگ بدر میں، غزوہ خندق، احد کے اندر ٹکڑے تھی صحابہ کے کیے گئے. تو کیا ان کی ولایت نہیں تھی؟ جن کو تیل کے تپتے ہوئے کڑاہوں کے اندر رومن امپائر کے لوگوں نے جلایا ہے، جن صاحب کو جنگ یرموک میں قید بنا لیا اور قتل کیا اس طریقے سے، اور ان کو کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو، انہوں نے گالیاں نہیں دی، اور آگ کے کڑاہے میں ان پہ تو آگ کو نہیں ٹھنڈی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم پہ ہی ٹھنڈی ہوئی تھی نا. یہ کبھی کبھار یہ معاملات ہوتے ہیں نا. لیکن یہ ٹوٹانی صاحب ٹیسٹڈ ولی ہیں. ایک بار ٹیسٹ کیتے ہیں تو انہوں پورا کانفیڈنس ہے. ان کو ہم جناب آگ میں کیا پھینکتے ہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے موم بتی ان کے نیچے جلا دیتے ہیں. ان کی پوری ولایت کھل کے سامنے آ جائے گی. جیلم اکیڈمی چلاؤ، ساری ولایت انہوں نے باہر کر رہے ہیں. 2 منٹ ہی مننے کا عرشہ ہے، اور یہ مومبتی اس ٹائم تک نہیں ٹانی جو تک مننے گا نہیں کہ انہیں جھوٹ مارا سی ادھوں بھی، تو ساری بزرگی باہر آ جائے گی. یہ دھوکے دینا بند کریں. یہ دین کو میرے بھائی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ. دین میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں. جو کرامات اور جو معجزات کا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے. مسئلہ نمبر 131 A B C D میرا 4 لیکچرز کے اندر کو 8-9 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ